طرح تم شادیاں بھی کرتے ہو اور زندگی کے نقشے مرتب کرتے ہو اور تم ان سے محبت بھی کرتے ہو، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری دشمنی میں کبھی کمی نہیں کرتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی کمی نہیں کرتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، جو رات چلاتے ہیں کوئی کارٹون بنا رہا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا مذاق اڑا رہا ہے اور وہ گندی باتیں کہہ رہا ہے جو ابو جہل نہیں کہہ سکا تھا، عتبہ اور شیبہ نہیں کہہ سکا تھا، اس دور کے بدترین منافق نہیں کہہ سکے تھے، اس دور کے کافر نہیں کہہ سکے تھے، وہ باتیں کہہ رہا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یہ ان کے اندر کی دشمنی ہے جو کبھی کبھی چھلک کر ان کے منہ پر آ جاتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کوئی دلوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے وہ اس سے زیادہ ہے، تم اس کو نہیں سمجھتے ہو، مگر تمہاری بدقسمتی کیا ہے؟ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، ہائی بدقسمت انسانوں، کبھی دیکھو اس کو سوچو، تو تم دنیا کے بدترین خلائق جن کو قرآن کریم کہہ رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ انسان جو اپنے مالک کے منکر ہیں، وہ اپنے مالک کو مالک نہیں مانتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے اولئک هم شر البریہ، یہ کائنات میں بدترین انسان ہیں، مگر تمہارا پھر بھی یہی حال ہے، تم ان کی طرح داڑھی کاٹ کے چہرہ بھی بناتے ہو، ان کی طرح بار رکھتے ہو، ان کی طرح گناہوں میں مبتلا ہوتے ہو، بے پردگی کو ان کی طرح اختیار کرتے ہو اور دین کی دھجیاں بھی اڑاتے ہو۔ تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہوتا تم نے ان کا ہیٹ بھی پہنا، تم نے ان کا زین بھی پہنا، لیکن کبھی ان کو اس کا خیال آیا کہ تمہیں لبھانے کے لیے صحیح، تمہیں خوش کرنے کے لیے صحیح، تھوڑی دیر کے لیے وہ تم سے محبت کرتے، کوئی تمہاری پگڑی پہن لیتا، کوئی تمہارا جبہ پہن لیتا، کوئی تمہاری داڑھی رکھ لیتا، کوئی تمہارے کردار کو اختیار کرتا، کوئی تمہارے اخلاق کو اختیار کرتا، کوئی تمہارے معاملات کو اختیار کرتا، کوئی معاملات میں تمہارے جیسے معاملات اختیار کرنے لگتا، لیکن اے بدقسمت انسانوں، اس کے باوجود ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، اے بدقسمت انسانوں، یہ بدترین خلائق ہے۔ ہم انسانوں کو امن کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، یہ عجیب قسم کا تفاوت ہے۔ ایک طرف تمہارا یہ عقیدہ ہے اگر تم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر اس طرح ایمان نہ لاؤ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے تھے، تو تمہارا ایمان ناقص ہوتا ہے، بلکہ تم کفر کی سرحدوں سے بھی ٹکرا جاتے ہو۔ اور دوسری طرف یہ ہے اگر تمہارے نبی کا انکار نہ کرے، اگر تمہارے نبی کا انکار نہ کرے، یہودی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے نبی کا انکار نہ کرے، عیسائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری کتاب کا انکار نہ کرے، اور تم مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو تورات، زبور، انجیل پر ایمان نہ لائے۔ اس کو تو اس سے محبت کرنی چاہیے تھی، مگر تم ان سے محبت کرتے ہو۔ تمہارا تو یہ حال ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان پتھروں کو گالیاں نہیں دے سکتے ہو جن کو لوگ پوچھتے ہیں، کیوں کہیں وہ پلٹ کر تمہارے مالک اور اپنے مالک کو گالیاں دینے لگ جائے۔ تمہارا تو یہ حال ہے، مگر وہ تمہارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا کارٹون بناتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر تمہارا پھر بھی یہی حال ہے۔ ہائے ہائے، جب وہ تمہارے سامنے ہوتے ہیں تمہیں لبھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، وہ تمہارے اوپر اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں اور تمہاری دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے اس کے سوا اور کیا بات ہے؟ ان لوگوں کی نقالی کر رہا ہے جو اللہ کے دشمن، اللہ کے حبیب کے دشمن، مگر اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہہ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، مگر نقالی ان کی کر رہا ہے۔ پڑھتا ہے قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، ایمان والو تم یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بناؤ، ومن یتولہم منکم، اور جو تم میں سے ان سے محبت کرے گا، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرے گا، ہم اعلان کرتے ہیں فإنہ منہم، وہ انہی میں سے۔ آپ تصور کی نگاہوں سے دیکھیے، 1400 سال پیچھے چلے جائے، صحابہ کرام کو کون سی چیز مانی تھی جس کے لیے قربانیاں دے رہی تھی؟ اس کی سوا اور کیا بات تھی؟ اللہ سے محبت تھی، اللہ کے رسول سے محبت تھی۔ اس محبت کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال رہے تھے، پریشانیوں میں ڈال رہے تھے، لیکن اس محبت کے اوپر سودا نہیں کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مظلوم لوگ ہیں اور کس طاقت کے ساتھ دین کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، کاش کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو۔
آپ دیکھیے سارے حالات ان کے سامنے بھی ہیں، صحابہ کے سامنے بھی ہیں کہ ہم حضرت سمیہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر اور ان کے بیٹے حضرت عمار سے زیادہ مظلوم ہیں۔ یہ عورت اس کا تصور کرے کہ اس کو انگاروں کے اوپر لٹایا جائے اور پھر اس کی چربی پگھل کر انگارے بجھ جائے، لیکن وہ اپنے مشن کو نہ چھوڑے۔ ہم میں سے کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا؟ اس بیٹی کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو انگاروں پر لٹایا گیا ہو، اس بیٹی کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو بوری میں بند کر کے پھر اس کو دھواں دیا گیا ہو، کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو ڈنڈوں سے مارا گیا ہو۔ حضرت عمر بار بار دور جہالت کی اگر کوئی بات یاد کرتے تھے تو اس پر بہت روتے تھے کہ حضرت نہدیہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہما جو صحابیہ ہیں، بہت کم لوگ ان کے نام سے واقف ہیں، فرماتے تھے کہ ابو جہل ان کی پٹائی کرتا تھا اور جب وہ تھک جاتا تھا پھر میں ان کو مارنا شروع کرتا تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم کبھی وہ مار کھا کے نہیں تھکے، رب کعبہ کی قسم کبھی وہ مار کھا کے نہیں تھکے۔ ہم تھک جاتے تھے لیکن وہ اس مشن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کی شہادت کے لیے تاریخ خاموش ہے، بس اتنا ہی کہتی ہیں یہی مصیبتیں سہتے سہتے وہ مر گئے، وہ انہی انگاروں کے اوپر پکتے پکتے آخر وہ پک گئے، لیکن اس مشن کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر وہ حالات کے ساتھ تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے تو سارے حالات ان کے ساتھ تھے، اور وہ دلدوز منظر، وہ خطرناک منظر آپ تصور کی نگاہوں سے دیکھے۔ ابو جہل دونوں ٹانگوں کے ساتھ اونٹ باندھتا ہے اور اس کے بعد برچہ لے کر اس کائنات کا بدترین انسان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر تو اس مشن کو چھوڑ دے گی میں تجھے مکہ کی ملکہ بنا دوں گا، اگر تو نہیں چھوڑے گی یہ اونٹ دیکھ، یہ برچہ دیکھ، یہ میں دونوں مخالف ضد دوڑاؤں گا اور برچہ بھی ماروں گا، تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا دنیا کا بدترین انسان کھڑا ہوتا ہے اور ایک برچہ بھی مارتا ہے، اونٹ بھی دوڑاتا ہے، ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن کریم نے کہا منہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر، قرآن کریم کہہ رہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں مومنین میں سے جب وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پھر پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ منہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر، ان میں سے کچھ یہ دیکھو قربانیاں دے چکے ہیں اور کچھ منتظر ہیں، یہ قربانیوں سے گھبراتے نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت میں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گدھی پر بٹھایا، فرمایا کہ اس گدھی سے زیادہ تم سے زیادہ صرف بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتا ہوں۔ حضرت خباب نے فرمایا اس وجہ سے کہ بلال نے زیادہ قربانی دی، حضرت عمر نے فرمایا ہاں اسی وجہ سے کیونکہ ان کی قربانیاں زیادہ لگی ہیں۔ تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا اگر بلال مسجد نبوی کے مؤذن ہے تو مجھے آپ کی سوئی تسلیم ہے، اگر اس کی وجہ سے ان کا مرتبہ بلند ہے تو مجھے آپ کی سوئی تسلیم ہے، لیکن اگر ان کی قربانیاں زیادہ لگی ہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے رب کعبہ کی قسم بلال حبشی کو